ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں از اشفاق احمد۔ مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے علم اور محنت بہت ضروری ہیں۔ محنت کے ذریعے انسان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استاد کا احترام بے حد ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جس بھی مقام پر پہنچتا ہے، اس میں اس کے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو استاد کی عزت و تکریم کرتی ہیں اور انہیں اپنا آقا سمجھتی ہیں۔ سبق کا خلاصہ۔ میں جس زمانے میں روم یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، میں وہاں کا سب سے کم عمر پروفیسر تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ روم میں دوپہر کے وقت سب کیلولہ کرتے تھے، اس لیے سڑکیں خالی تھیں اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ دوپہر کے وقت سڑکیں پانی سے دھوئی جاتیں۔ سڑک پر رش نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی اور میرا چلان ہو گیا۔ سپاہی نے پہلے مجھے سیلیوٹ مارا، پھر پرچی پھاڑ کر مجھے دی۔ وہاں چلان ادا کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں۔ وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ میں جب چلان کروا کر آیا تو آ کر اپنی لینڈ لیڈی سے کہا کہ میرا چلان ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور ساس کو بتایا۔ سب روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں اس کا ذکر کسی سے نہ کروں، کیونکہ روم میں اسے ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ مصروفیت اور لاپرواہی کے باعث میں چلان وقت پر جمع نہ کرا سکا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محترمی جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر آپ کا چلان ہوا تھا، براہ مہربانی اسے جمع کروا دیں، نہیں تو ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں پھر وقت کی تنگی کی وجہ سے چلان ادا نہ کر سکا۔ عدالت سے نوٹس آیا اور مجھے طلب کیا گیا۔ پیلس آف دی جسٹس پہنچے تو مجھے عدالت میں بلوا لیا گیا۔ جج نے قدرے تلخی سے مجھے کٹہرے میں بلایا اور کہا، آپ کا چلان ہوا، آپ کو ڈاک خانے میں جمع کرانے کی تاکید کی گئی، لیکن آپ نے جمع نہیں کروایا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی وجہ سے عملے کا کتنا وقت ضائع ہوا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں پردیسی ہوں اور یہاں کے قوانین سے صحیح طرح واقف نہیں۔ جج نے کہا کہ آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں۔ عدالت پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں استاد ہوں، روم یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں۔ یہ سنتے ہی جج نے کرسی چھوڑ دی اور اعلان کیا کہ استاد کٹہرے میں ہے، استاد کٹہرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی سب کھڑے ہو گئے اور میرے لیے کرسی لائی گئی۔ جج نے کہا کہ اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، آپ نے ہی ہم کو عدالت اور عدل کا حکم دیا ہے۔ آپ اساتذہ کی بدولت ہم یہاں موجود ہیں۔ عدالت نہایت شرمندگی کے ساتھ، نہایت دکھ کے ساتھ، گہرے الم کے ساتھ آپ کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ سناتی ہے کہ مسلسل تاخیر کے سبب آپ کو چلان دگنا ادا کرنا ہوگا۔ جب میں کٹہرے سے نکل کر نہایت شرمندگی کے ساتھ کورٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو جج، اس کا عملہ، اس کے منشی سارے میرے پیچھے پیچھے "A teacher in the court, a teacher in the court" کہتے جا رہے تھے۔ وہ مجھے احترام سے رخصت کرنے آئے۔ میں کہوں میری جان چھوڑ دیں، وہ مجھے آگے موٹر تک چھوڑنے آئے۔ جب میں لوٹ کر آیا تو میں سمجھا، یا اللہ، میں بڑا معزز آدمی ہوں۔ مجھے لگا کہ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تنخواہ اتنی ہی ہے جتنی تمہاری پاکستان میں ہے۔ یہاں استاد کی عزت اس کے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں کوئی جج ہو یا بیوروکریٹ، تاجر ہو یا فیوڈل لارڈ، استاد کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں جیسے قدیم روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔